ہے, بیت اللہ کا قصد کیا جاتا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. اس طرح جس طرح غلاف خانہ کعبہ جو ہے نا وہ تبدیل کیا جاتا ہے, اسی طرح قبروں پر بھی جو ہے نا چادریں چڑھائی جاتی ہیں, وہ غلاف تبدیل کیے جاتے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. جس طرح خانہ کعبہ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے منتیں مانگی جاتی ہیں, بالکل اسی طرح جو ہے نا وہاں بھی منتیں مانگی جاتی جو وہ فوت شدگان ہیں, جو مزار والے جو ہیں ان سے جو ہے نا منتیں مانگی جاتی ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. پھر جس طرح حجر اسود کو چوما جاتا ہے, بالکل اسی طرح جو ہے نا اس قبر کو بھی چوما جاتا ہے, اور اس قبر کی در و دیوار کو بھی جو ہے نا وہ چوما جاتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. اور پھر باقاعدہ اس کو سجدہ کیا جاتا ہے, اس کو بوسے دیے جاتے ہیں, اور اس قبر کو جو ہے نا سجدے کیے جاتے ہیں, سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہیں اور شرکی معاملات ہیں. پھر وہاں صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے, چیزیں بانٹی جاتی ہیں, جس طرح کہ وہاں قربانی کے جانور جو ہے نا بیت اللہ شریف میں جو ہے نا اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں, اسی طرح یہاں بھی چیزیں جو ہے نا اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا کوئی تھوڑی یا کوئی زیادہ ہے, کوئی دیگیں پکا لیتا ہے, کوئی کیا کر لیتا ہے, وہ چیزیں بانٹی جاتی ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ جو سیشن چل رہا ہے سیرت النبی پہ, اور اس کی پہلی قسط ہے, اور توحید و رسالت پہ جو ہم بات کر رہے ہیں, اسی سیشن میں توحید و رسالت پہ بات کر رہے ہیں. اور توحید و رسالت ابھی ہم نے اپنا سیرت النبی کا ایکچوئل سیشن شروع نہیں کیا, ابھی سمجھ لیں کہ ہم وضو کر رہے ہیں, یعنی کہ اپنے اندر کو اپنی روح کو پاک کر رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں شرک اور بدعات سے, شرک کیا معاملات سے اور بدعات سے ہم اپنی روح کو ابھی صاف کر رہے ہیں. جب ہماری روح صاف ہو جائے گی, شرک کو ہم سمجھیں گے اور توحید کا ہم پرچار کرنے لگ جائیں گے, تو اس کے بعد ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنا باقاعدہ جو اپنے سیشن کا آغاز شروع کر دیں گے. ایکچولی یہ بھی اسی سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے, کیونکہ جب تک ہم توحید اور رسالت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم سنت نبی کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی شرک اور اس طرح کی بدعات سے جو ہے نا امت کو صاف کرنا, پاک کرنا تھا, اور توحید و رسالت کا پرچار کرنا تھا. تو اس وجہ سے یہ جو ہمارا سیشن چل رہا ہے توحید و رسالت کا, اس کا آج ہم اینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی پہلے پارٹ 4 تک اس کے بن چکے ہیں, اور یہ آج اس کا پارٹ 5 جو ہے, اس کے ساتھ ہی ہم اس چیپٹر کو کلوز کر لیں گے. ایکچولی ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم سمجھ جائیں کہ شرک کتنی قسم کے ہیں, شرک کی اقسام کیا ہیں, اور کن کن معاملات میں شرک ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جس طرح سے ہماری یہاں سمجھ لیں کہ ہماری پرورش کی جا رہی ہے, اور جس طرح کے ہمارے یہ معاملات چل رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ شرک جو ہے نا, جو مورتی پوجا جو ہے یا بت پوجا جو ہے وہی شرک ہے. ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ شرک یہی ہے. لیکن شرک یہ کتنا نازک معاملہ ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری تھا. اسی وجہ سے میں نے اس سیشن کا آغاز کیا, اور الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ شرک کی اقسام کیا ہے, اور پھر اس کے بعد شرک فی العلم کیا ہے, شرک فی التصرف کیا ہے. اور ابھی اس سیشن میں ہم بات کریں گے شرک فی العبادات اور شرک فی العادات. ان دونوں پہ ہم اس کو بات کر کے نا چیپٹر کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شرک فی العبادات کیا ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض کام اپنی عبادت کے لیے جو ہے نا وہ مخصوص فرما دیے ہیں, بعض کام اپنی عبادت کے لیے مخصوص فرما دیے ہیں جنہیں عبادات کہا جاتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ لیں قیام کی حالت میں کھڑے ہونا با ادب, یعنی کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا. اسی طرح رکوع میں جانا یعنی کہ جھکنا, اور ماتھا ٹیکنا, پیشانی ٹیکنا, یا سجدہ کرنا, یا اتحیات کی حالت میں بیٹھنا, یہ ساری عبادات ہیں. اسی طرح اللہ کے لیے روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, اور دور دور سے جو ہے نا چل کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی یعنی کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا, یہ بھی عبادت میں شامل ہے. کہ دور دور سے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جب ہم جاتے ہیں نا, تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جب ہم چل کے جاتے ہیں, یہ بھی عبادت کا ہی ایک جو ہے نا وہ رکن ہے. اور اسی طرح وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف کرنا, بیت اللہ پر غلاف تبدیل کرنا, بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا, حجر اسود کو چومنا, اور اسی طرح بیت اللہ کا طواف کرنا, آب زمزم پینا, ٹھیک ہے, وہاں قربانی کے جانور ذبح کرنا اور منتیں مانگنا, یہ ساری اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات اپنے لیے مخصوص کر دی ہیں. اب جو شخص جو ہے نا
کوئی مطلب ان عبادات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے تو وہ شخص مشرک ہے۔ اسی طرح شرک فی العادات کی اگر ہم بات کریں تو کہ انسان عام دنیا کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی کر دی ہیں کہ ان عبادات کے علاوہ ہم دنیا کے عام کاموں میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اس کی تعظیم بجا لائیں۔ تو وہ کیا ہیں؟ یعنی کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا، اولاد کی نعمت ملنے پر شکریہ کے طور پر جو ہے نا جانور ذبح کرنا، بچوں کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن وغیرہ رکھنا، اور اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ جو ہے اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کر دینا، کام شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنا، اور اگر کوئی اس طرح کے معاملات لڑائی جھگڑے والے معاملات ہو جائیں تو اللہ کے نام کی قسم اٹھانا۔ یہ ساری شرک فی العادات ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے شایان نشان ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہیں۔ اور اگر کوئی چیز کوئی شخص کوئی انسان اس کے علاوہ چاہے وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، وہ کوئی جن ہو یا فرشتہ ہو، یہ کام اس کے لیے مختص کر دے، جس طرح کہ اپنی اولاد کے نام پیر بخش اور امام بخش وغیرہ رکھ دے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے نا۔ کہاں عبداللہ عبد الرحمن اور پیر بخش، یعنی کہ پیر کا دیا ہوا اور امام بخش امام کا دیا ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے کہا، اور شرک جو ہے یہ تو آپ کو پتا ہے، یہ تو گناہ ان شرک ظلم عظیم کے شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو انسان کے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی بندہ اپنی عام زندگی میں، اپنی بادشاہت میں بھی جو ہے نا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اپنے کسی معاملات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا وحدہ لا شریک، تمام کائنات کا پالنے والا اور پیدا کرنے والا، کس طرح اپنے ساتھ کسی کو دوسرے کو شریک ٹھہرا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کبھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو چیزیں تم نے میرے ساتھ میرے کسی شریک کے لیے کی، وہ میں اپنا حصہ بھی اسے ہی دے دیتا ہوں، کیونکہ میں اس طرح کے حصے سے بھی پاک ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری نمازوں کی اور ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جو شخص، دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ رکوع قیام کی حالت میں کھڑے ہونا، اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں؟ اگر ہم نظر اٹھا کے دیکھیں، ہم کسی چودھری کے پاس، کسی ایم پی ایم این اے کے پاس، یا کسی بڑے پیر اور ولی کے پاس جب ہم جاتے ہیں، یا مزاروں پر اور قبروں پر ہم جاتے ہیں، تو اس طرح با ادب کھڑے ہو جاتے ہیں نا، با ادب کھڑے ہو کے ان کی بات سنتے ہیں۔ اگر کوئی سامنے کھڑا کوئی بات کر رہا ہو، کوئی بہت بڑا وہ ہو، کوئی ایم این اے ایم پی ہو، کوئی وزیر ہو، یا کوئی بھی چودھری اور کوئی خان ہو، تو اس طرح ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ یہ تعظیم جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اسی طرح اس کے سامنے جھکنا بھی جو ہے نا وہ بھی شرک ہے، کیونکہ جھکا صرف مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں۔ اور پھر سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ زندہ لوگوں کے ساتھ بھی دیکھنے میں ملتی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں تو بہت سارے مزاروں پہ آپ کو ملیں گے اس طرح کی چیزیں، بلکہ اس ویڈیو میں بھی میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ قبروں کو جو ہے نا سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جھکا جاتا ہے، ان سے منتیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح ان کے نام پہ روزے بھی رکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ ہی اس کی جزا جو ہے نا وہ دینے والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، جس طرح کہ بیت اللہ کا حج کے لیے جو ہے نا دور دور سے لوگ جو ہیں وہ ارادہ کر کے تو وہ اس کے گھر کی طرف جو ہے نا وہ چلتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہر سال بعد یہ جو میلے اور عرس ہیں اس کے لیے کہاں سے لوگ جو ہے نا پیدل چل کے، ہمارے تو یہ شیخپور روڈ پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ننگے پاؤں پیدل چل کے جو ہے نا کچھ سائیکلوں پہ اور کچھ کس طرح سے جو ہے نا اور چادریں اٹھا کے جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا قصد کرتے ہیں مزاروں کا، اس کے لیے اپنے سارے کام چھوڑ کے تو اس کا قصد کرتے ہیں، جس طرح بیت اللہ کا قصد کیا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اس طرح جس طرح غلاف خانہ کعبہ جو ہے نا وہ تبدیل کیا جاتا ہے، اسی طرح قبروں پر بھی جو ہے نا چادریں چڑھائی جاتی ہیں، وہ غلاف تبدیل کیے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے منتیں مانگی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جو ہے نا وہاں بھی منتیں مانگی جاتی جو وہ فوت شدگان ہیں، جو مزار والے جو ہیں ان سے جو ہے نا منتیں مانگی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ پھر جس طرح حجر اسود کو چوما جاتا ہے، بالکل اسی طرح جو ہے نا اس قبر کو بھی چوما جاتا ہے، اور اس قبر کی در و دیوار کو بھی جو ہے نا وہ چوما جاتا ہے، ڈیفینیٹلی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اور پھر باقاعدہ اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کو بوسے دیے جاتے ہیں، اور اس قبر کو جو ہے نا سجدے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی توحید میں آ جاؤ، ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ
जो अपने कपड़े न उतार सके, जो अपना तहारत न कर सके, जो अपना गुस्ल न कर सके, जो बीवी रोती को चुप न करा सके, जो रोते बच्चों को चुप न करवा सके, अरे जो खुद चलकर कब्रिस्तान न जा सके, जो कब्र की मट्टी में उतर न सके, जो अपनी कब्र पे मट्टी डाल न सके, इतने मजबूर थे कि लोगों के कंधों के सवार होकर गए थे। वो कब्र में दाखिल होने के बाद सबसे बड़े मददगार कैसे बन गए? गौसे आदम का माना क्या है? सबसे बड़ा मददगार। और धरती पे लोगों सुन लो, कायनात में सबसे बड़ा मददगार सिर्फ एक है, और वो नहीं है जो मर के मट्टी में दफन हो जाए, वो है जो सबको मारता है, उसे मौत। तुम कहते हो हमारा बाबा इंडिया का गरीब नवाज है, अरे सारे अल्लाह ताला के साथ शिरक हैं और शिरकिया मामलात हैं। फिर वहाँ सदका खैरात किया जाता है, चीज़ें बांटी जाती हैं, जिस तरह के वहाँ कुर्बानी के जानवर जो है ना बैतुल्लाह शरीफ में जो है ना अल्लाह के नाम पर ज़िबा किए जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी चीज़ें जो है ना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है ना कोई थोड़ी या कोई ज़्यादा है, कोई देगें पका लेता है, कोई क्या कर लेता है, वो चीज़ें बांटी जाती हैं। ये भी अल्लाह ताला के साथ शिरक है।